السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کی مختصر بات، آج کی آئی آف دا ڈے اس مناسبت سے سلیکٹ کی گئی ہے کہ آج کل کے جو حالات ہیں، جس قسم کی اکنامک ریالٹیز اور چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا ہے ہمیں پاکستان میں بالخصوص، مگر پوری دنیا میں بالعموم، وہ اسی طرف ہائی لائٹ کر رہی ہیں کہ ہمیں جو ہے نا وہ اپنے اندر ایموشنل ریزیلینس پیدا کرنی ہے۔ اور ایموشنل ریزیلینس پیدا کرنے کے لیے کچھ بہت اچھے ٹولز ہیں جو اس آیا کے اندر موجود ہیں۔ کوشش کرتے ہیں اس کے اوپر ہم ہائی لائٹ کریں۔ لیٹ اسٹارٹ آف تو اس کے اندر جو بیک گراؤنڈ فیلنگ بتانا چاہ رہا ہوں یہ ہے کہ پینک سے شروع ہوتی ہیں چیزیں نا، سیلف پریزرویشن جو ہے نا وہ اگنائٹ کرتا ہے پینک، کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ چیزیں بہت تیزی سے تبدیل ہو رہی ہیں تو پینک کے بعد پھر وہ اسٹیج جو ہے نا وہ جب اویئرنیس کا آتا ہے، اس کے اندر پھر اینگر، فرسٹریشن اور انزائٹی، یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ اس چیز کو انہینس کرتی ہیں فیلنگ کو، کہ اس کے اندر انسان جو ہے نا وہ خود غرضی کے اوپر مائل ہو جاتا ہے، انسان بات بات پہ بھڑک اٹھتا ہے، انسان جو ہے نا وہ بالکل ایک کانٹے کی طرح بیہیو کر رہا ہوتا ہے اور اس سے لوگ بات کرتے ہوئے کتراتے ہیں، کیونکہ وہ جو ہے نا ایک دم احسان کی لیول سے ڈراپ کر کے بالکل اسفل سافلین کی لیول پہ چلا جاتا ہے، جہاں پہ اس کو ایسا لگتا ہے کہ اس وقت مجھے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اگر کسی کو بھی جو ہے نا وہ قربان کرنا پڑے، یا اپنے مورلز کو اور اپنے ویلیوز کو بھی قربان کرنا پڑے تو کوئی بات نہیں، ابھی کوشر ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو لیکن اس کا جو اپوزٹ رسپانس ہے وہ کمپیشن سے شروع ہوتا ہے، جو آگے لو، کیئر اور افیکشن کو جو ہے نا وہ آپ کی پروموٹ کرتا ہے، تو اس کی وجہ سے آپ جو ہے نا وہ زیادہ لویبل ہو جاتے ہیں اور آپ زیادہ ایکسلنس کے قریب چلے جاتے ہیں، ریگارڈلیس آپ کے جو مٹیریل آپ کے پاس ویلتھ ہے یا نہیں ہے۔ اور الٹیمیٹلی اب تو سائیکالوجسٹ بھی ایگری کرتے ہیں کہ وہ لوگ جو کہ زیادہ محبت کرتے ہیں، لو، کیئر، افیکشن اور کمپیشن سے فلڈ ہوتے ہیں، اگر ان کے پاس مٹیریل ایسٹ زیادہ نہیں بھی ہوتے تو بھی وہ زیادہ خوشگوار زندگی گزارتے ہیں، زیادہ لمبی زندگی گزارتے ہیں، اور ان کے جو ہیومن ریلیشنز ہیں وہ ان کے لیے زیادہ جو ہے وہ بڑا ایسٹ ہوتے ہیں ایز کمپیئر ٹو وہ لوگ جن کے پاس بہت زیادہ ویلتھ ہوتی ہے لیکن وہ ایک لونلی لائف گزار رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ اس ویلتھ کو ایکوائر کرنے کے لیے اپنے بہت سارے رشتے قربان کر دیتے ہیں۔ تو آیت کی ٹرانسلیشن اور تفسیر کی طرف آتے ہیں۔ اس کے اندر جو ہے وہ پہلے تو ذکر کیا گیا ان لوگوں کا جو کہ خوشحالی میں، تنگی میں، دونوں حالت میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اور جو ہے وہ غصے کو پی جانے والے ہیں، غصے کو پی جانے والے ہیں اور لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں، اور اس کے بعد پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ احسان کرنے والوں کو جو ہے بہت پسند فرماتے ہیں۔ اس کے اوپر ایک بڑی زبردست ایک واقعہ ہے، امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور ہے کہ جو ہے وہ ایک دفعہ وضو کر رہے تھے، ان کو ان کی جو باندی ہے وہ وضو کروا رہی تھی، تو ایک دم اس کے ہاتھ سے برتن جو ہے نا وہ چھوٹ گیا اور وہ ان کے چہرے پہ جا کے لگا اور جو ہے وہ زخم ہو گیا، تو وہ تھوڑی دیر کے لیے ایک دم تھوڑے سے گھبرائے اور تھوڑے سے ان کو شاید غصہ آیا، تو جو ہے وہ باندی جو تھی وہ بھی اس زمانے میں جو ہے وہ دین پڑھتے تھے وہ لوگ اور دین سے ایک تعلق تھا، تو اس نے فوری طور پہ اس آیت کو کوٹ کیا اور کہا والکاظمین الغیظ، اور وہ جو کہ غصے کو پی جاتے ہیں۔ تو امام زین العابدین جو ہے وہ تھوڑے سے ٹھنڈے ہوئے اور اس کے بعد پھر اس نے کہا والعافین عن الناس، تو زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی بات نہیں، میری طرف سے تمہیں معاف ہے، اور اس کے بعد پھر جو ہے نا وہ اس نے کہا واللہ یحب المحسنین، کہ اللہ تعالیٰ تو احسان کرنے والوں کو بہت سے محبت کرتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ اللہ کی رضا کے لیے آج سے تو آزاد ہے۔ تو یعنی کہ یہ ہمیں اس سے اس آیت کا ایک پرسپیکٹیو مل گیا کہ اس پہ کس طرح سے عمل کیا تابعین نے، تبع تابعین نے، صحابہ نے۔ تو سیکنڈ پرسپیکٹیو اس کا یہ ہے کہ جو اگر غصہ کے پوئی جانے والے کے بارے میں بخاری شریف کی ایک حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ بہادر وہ نہیں کہ جو پہلوان کو بچھاڑ دے، بلکہ بہادر وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے غصے پہ قابو پا لے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ میں کوشش کروں گا بعد میں حدیث کا ریفرنس بھی پرووائڈ کر دوں۔ اور اس کے علاوہ معاف کرنے والے کے حوالے سے یہ ہے کہ مستدرک میں حدیث ہے کہ جو چاہتا ہے کہ جنت میں اس کے لیے ایک محل ہو، یہ مفہوم میں اس کا عرض کر رہا ہوں، تو اس کو چاہیے کہ وہ جو ہے وہ جو اس سے جو اس کے ساتھ ظلم کرے وہ اس کو معاف کر دے، اور جو ہے وہ اس سے توڑے اس سے وہ جوڑے، اور جو ہے توڑے جوڑے کا مطلب کہ جو رشتہ جو اس کے ساتھ جو رحم کا رشتہ ہے اگر وہ کسی وجہ سے رشتہ داری منقطع کرے تو وہ اس سے جوڑ بنا کے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور
جو سلمن قطع کا واعف عمن ظلم کا، جو اسے روکے وہ اس کو جو ہے نا وہ عطا کرے. تو یعنی کہ انسان کا جو ہے نا وہ ایک بڑا دل ہونا چاہیے. اور ایسے موقع پہ جب کہ خاص طور پہ حالات تھوڑے سے ٹائٹ ہونا، اس وقت تھوڑا سا دل بڑا کرنا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ ہر آدمی تھوڑا سا اس کا سیلفش جو ہے نا وہ رول باہر آ رہا ہوتا ہے. تو ایسے میں جو لوگ تھوڑے سیلف لیس ہوتے ہیں نا، یہ تھوڑے بڑے دل والے ہوتے ہیں، وہ زیادہ ان کے لیے مشکل ہوتا ہے یہ کرنا. کیونکہ ہر آدمی ہمارے یہاں نا یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ بھائی کوئٹ پرو کو، کہ سامنے والا جو ہے میرے ساتھ جو ایٹیٹیوڈ رکھے گا میں وہی ایٹیٹیوڈ اس کے ساتھ ایکسٹینڈ کروں گا. اگر روڈ ریج میں وہ سڑک والے نے مجھے ایک گالی دی تو میں 2 گالیاں دوں گا. یہ ایسے موقع پہ اپنے آپ کو کنٹرول کرنا، ریسٹرکٹ کرنا، یہ زیادہ اہم ہوتا ہے. تو آپ سمجھ لیں آزمائش یہی ہے. اسی لیے اللہ پاک جو ہے وہ محسنین سے محبت کرتا ہے، کیونکہ جو ہے جب مشکل حالات ہوتے ہیں تو وہ اپنا دل تھوڑا اور بڑا کر لیتا ہے. تو یہ تو اس پرسپیکٹو میں بات ہو گئی. لیکن اب اس بات کو میں صرف اس پہ اینڈ کروں گا کہ دیکھیے بہت سارے حالات نا ہمارے قابو سے باہر ہوتے ہیں، لیکن کم سے کم اپنے غصے پہ قابو پانا، یہ ہمارے پاس اس کا اختیار ضرور ہے. لوگوں کو ان کی زیادتی پہ معاف کرنا، یہ ہمارے پاس اختیار ہے. خاص طور پہ اگر ہمارے خون کے رشتہ دار ہیں، ہمارے چھوٹے ہیں، ہمارے بڑے ہیں، اور ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ان کے اوپر بہت زیادہ اس وقت پریشر ہے، کوئی بھی قسم کا پریشر ہے، تو ہم اس پریشر کو ریئلائز کریں اور کمپیشن پوائنٹ آف ویو سے جائیں کہ ہو سکتا ہے میرے حالات جتنے ٹائٹ ہیں، ہو سکتے ہیں ان کے حالات مجھ سے زیادہ ٹائٹ ہوں. ہو سکتا ہے ان کو میرے اوپر غصہ نہیں آ رہا ہو، بلکہ اس وقت کی اوور آل ایک فرسٹریشن کا شکار ہوں. کوئی بات نہیں، جانے دو. اور ایسے میں احسان کا لیول یہ ہوگا کہ ہم چپکے سے کسی نہ کسی طریقے سے ہم اپنے بھائی کی مدد کر دیں. خاص طور پہ اگر وہ کسی وجہ سے شرم یا لجاجت میں وہ ہمارے سے کوئی تقاضا نہیں کر رہا، ہم سے کوئی سوال نہیں کر رہا، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ گھر میں اگر اس کے مشکلات ہیں تو ہم کسی نہ کسی طریقے سے اس کی مدد بھی کر دیں. یعنی کہ وہ ہم سے سخت رویے سے پیش آ رہا ہے، لیکن ہم جو ہے وہ اس کے ساتھ اگر محبت کا معاملہ کریں گے تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات سب کچھ دیکھ رہی ہے، سب کچھ جاننے والی ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ بھی رحم کرے گا. اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پہ رحم فرمائے. آمین.